کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنات یہ جمع ہے، یعنی بہت ساری جنتیں اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور وہاں کی جو رہائشیں ہیں وہ پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں، فی جنات عدن اور وہ جو باغ ہیں، وہ جو جنتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہیں، ہمیشگی والے ہیں۔ جس طرح دیکھیں دنیا میں بھی تو ہم مکانات بناتے ہیں نا، اور اس کے اندر ہر طرح کی آرائش و زبائش سے ہم اپنے اس مسکن کو، اپنے اس گھر کو آراستہ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ یہ زینت شدہ گھر یہ عارضی ہے اور اس کا مکین بھی عارضی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو جنت ہے، جو جنت کا مسکن ہے، یعنی جو جنت کا گھر ہے، فی جنات عدن، وہ ہمیشگی والا گھر ہے، وہ ہمیشگی والا باغ ہے، وہ ہمیشگی والا اور پاک و صاف، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا وہ مسکن ہے، وہ رہائش ہے۔ اور اس کے ساتھ جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ بات ارشاد فرمائی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اور اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند اور اللہ کی چاہت اور اللہ کی جو اپنے بندے سے ریکوائرمنٹس ہے وہ، یعنی اللہ کی اپنے بندے کے ساتھ راضی ہونا، اس کی رضا کا ہونا، اکبر ذالک یہ بہت بڑی چیز ہے، ہوا ذالک ہوا فوز العظیم کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کی رضا کا حصول یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ذرا خود غور کریں کہ جس کام کو، جس بات کو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، تو اب انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا کام ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو رب تعالیٰ کی جانب سے جو ملنے والا انعام ہے، جو ملنے والی نعمت ہے، اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا ہے۔ اور اس کے بعد جو اللہ کی عطائیں ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو عطا کرنی ہے، یعنی جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی یہ ان کی خوبیاں، یہ ان کی جو آراستہ کی ہوئی ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے خوبصورت باغ ہوں گے، وہ ایسے خوبصورت گھر ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہوں گی، اور وہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور وہ پاکیزہ مکان ہوں گے، یعنی صاف ستھرے، بالکل کسی قسم کی کوئی گندگی وہاں پر نہیں ہوگی۔ آج ہمارے جو گھر ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایک دن بھی اپنے گھر کی صفائی نہ کریں تو کتنا گندا سا ماحول بن جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ کہ اللہ کی جو بنائی ہوئی جنت ہے، اللہ کا جو بنایا ہوا اس کے اندر جو مسکن ہوگا وہ کبھی گندا نہیں ہوگا، اس کا ماحول بالکل صاف ستھرا ہوگا، وہاں کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اب یہ ذرا غور کیجئے گا کہ یہ جو فرمان ہے، یہ رب تعالیٰ کا جو فرمان ہے، یہ رب تعالیٰ نے کس کو ارشاد فرمایا ہے؟ یہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب تو اپنے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کر. حالانکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اس کو تو رب تعالیٰ نے آلریڈی علم عطا کر کے بھیجا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے, اس نے دنیا کے اندر آ کر لوگوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے, لوگوں کو تبلیغ کرنی ہوتی ہے, تو اس کو تو رب تعالیٰ نے پہلے ہی عالم بنایا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ علم کی اتنی فضیلت ہے کہ اتنا علم عطا کرنے کے باوجود بھی رب تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کر کے ربی زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما, میرے علم کو مزید فرما, یعنی میرے علم کے اندر مزید وسعت پیدا فرما. اب ذرا غور کیجئے کہ وہ ہستی جو آلریڈی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے, علم یافتہ ہے, اس کو جب رب تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب جب بھی تو دعا کرے تو یوں دعا کیا کر ربی زدنی علما, تو اب ہم میں سے ہر ایک بندے کو غور کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ دعا کتنی مرتبہ کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے بارے میں کتنی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے وہ تو ہر چیز سے نابلد ہوتا ہے, اس کو تو کسی چیز کا کوئی شعور نہیں ہوتا, کسی چیز کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی, اس نے ہر چیز کا علم اس نے سیکھنا ہوتا ہے. تو اب ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ جب ایک نبی کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کیا کرے کہ ربی زدنی علما, تو عام بندے کو کتنا جو ہے وہ توغو کرنی چاہیے, کتنی کوشش کرنی چاہیے اور کتنی اپنے رب کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے. اب اچھا علم کی کیا اہمیت ہے ذرا اس بات سے سمجھیے گا. ایک بار میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے اور ایک صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ ان کے ساتھ محو گفتگو ہیں. حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے, عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس یہ جو آپ کا صحابی بیٹھا ہوا ہے اس کی موت میں صرف ایک گھڑی رہ گئی ہے, ایک گھڑی کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا. چنانچہ یہ پیغام دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین آئے اور تمہارے بارے میں یہ خبر دے کر کے گئے ہیں. تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور میں نجات پا جاؤں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو علم سیکھنا شروع کر دے. تو وہ عصر کا ٹائم تھا, یعنی عصر کی نماز کے بعد سرکار کے پاس وہ صحابی بیٹھے تھے. تو عصر کے بعد وہ بیٹھے تھے اور مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے اس صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے. راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین سیکھنے سے بہتر اس سے کوئی اچھا عمل ہوتا تو میرے آقا وہ ارشاد فرما دیتے. تو پتہ چلا کہ علم سیکھنا یہ سب سے اعلیٰ, سب سے عرفہ اور سب سے نہایت ہی عمدہ کام ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ علم دین سیکھے. تو اب اس روایت سے بھی بخوبی علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کس قدر تگ کرنی چاہیے, انسان کو کس قدر کوشش کرنی چاہیے اور اپنا وقت نکالنا چاہیے اور علم سیکھنا چاہیے. علم خواہ دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو, بہرحال یہ سیکھنے سے ہی آتا ہے. اگر بندہ سیکھے گا نہیں تو آگے وہ ترقی نہیں کر پائے گا اور کچھ وہ سیکھ نہیں سکے گا, اس کو کسی چیز کی معرفت حاصل ہونے والی نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سیکھے. چنانچہ صحابہ کرام کے اندر یہ جو سیکھنے کی حص ہے, یعنی علم دین سیکھنے کی جو حصہ یہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی. ایک صحابی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, ہر بندہ جانتا ہے اسلام کے دوسرے خلیفہ گزرے ہیں. جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے یہ جو مہاجرین جب مدینہ شریف تشریف لے کر گئے تو آپ کو جانتے ہیں کہ ہر مہاجر کو ہر انصاری کے ساتھ ملا دیا تھا. تو حضرت عمر کو بھی ایک انصاری صحابی کے ساتھ ملا دیا تھا. تو اب حضرت عمر جس اپنے انصاری صحابی کے ساتھ رہا کرتے تھے تو ان دونوں حضرات نے آپس کے اندر یہ باری مقرر کی ہوتی تھی,
ایک دن حضرت عمر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور پورا دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور دن بھر کے جو معاملات ہوتے، جو وحی کا نزول ہوتا، جو میرے آقا حکم ارشاد فرماتے، جو وہاں پر بات چیت ہوتی، جتنے بھی معاملات ہوتے وہ سب آپ سیکھتے اور شام کو اپنے انصاری بھائی کے پاس آتے اور دن بھر کے سارے معاملات بتاتے اور بتاتے کہ آج جو ہے وہ وحی نازل ہوئی تو یہ والا حکم نازل ہوا، یہ سرکار نے یوں ہمیں تبلیغ فرمائی، اس بات کا ہمیں سرکار نے یوں جو ہے وہ علم دیا، یہ بات اس طرح کرنی ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ تو جو دن بھر میں جو کام ہوتے تھے وہ سارے جا کر پھر اس کو آپ بتایا کرتے تھے۔ پھر دوسرے دن وہ جو انصاری صحابی ہیں پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دن بھر کے جتنے بھی معاملات ہوتے تھے، جتنی بار وحی آتی تھی، جو سرکار مدینہ سکھاتے تھے وہ یاد کر لیتے اور شام کو جا کر اپنے بھائی حضرت عمر کو بتایا کرتے تھے۔ تو یوں یہ دونوں صحابی جو ہیں مل کر جو ہے وہ ایک تو یہ کہ اپنے جو دن بھر کے جو گھر کے جو کام کاج ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہوتے تھے، وہ بھی اپنے بدستور جو ہے وہ ہو رہے تھے اور علم دین کے ساتھ میں سیکھا جا رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جس قدر بندہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنی ایفرٹ کرتا ہے، اسی طرح علم دین سیکھنے میں بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو کوشش کرنے سے، وقت نکالنے سے بندہ یہ اہم ترین کام سر انجام دینے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں اور یہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تھا اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کم سن تھے۔ اچھا یہ شروع سے ہی انتہائی سمجھدار، انٹیلیجنٹ، بہت ہی ہوشیار و چلاک تھے اور یہ سیکھنے سکھانے والے معاملات میں بڑی دلچسپی رکھا کرتے تھے اور ان کی ذہانت کا اور ان کی سمجھداری کا اب اندازہ لگائیے گا کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں یہ سرکار کی سیدھی جانب بیٹھے ہوئے تھے اور الٹی جانب حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور دیگر جو شیوخ ہیں، جو بڑے حضرات ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور دائیں جانب آپ تشریف فرما تھی۔ تو ایک صاحب باہر سے آئے اور وہ دودھ کا گلاس لے کر کے آئے اور سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا۔ اب جانتے ہیں کہ اصول یہ ہے، دستور یہ ہے کہ جو سیدھی جانب پہلے بیٹھا ہوتا ہے نا تو پہلے سیدھی جانب سے آغاز کیا جاتا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا، تو چونکہ آپ چھوٹے تھے اور ادھر جو بیٹھے وہ بڑے تھے تو اب بڑوں کا بھی لحاظ رکھنا تھا اور چھوٹے کی شفقت اور اصول کو بھی فالو کرنا تھا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں بڑوں کی طرف سے آغاز کر لوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی جانب سے ملنے والے انعام کو میں کسی اور پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ کی جانب سے جو مجھے چیز ملے گی، جو مجھے عطیہ ملے گا، جو مجھے تحفہ ملے گا، وہ میں کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ میرے آقا نے وہ پیالہ، وہ جو گلاس تھا وہ آپ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بچپن کے اندر اتنے سمجھدار تھے، اتنے ذہین تھے اور یہ ابھی چھوٹے سے تھے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے چھوٹے سے بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے۔ ایک بار یہ جو جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کو بھی بلایا اور حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بلایا۔ اچھا یہ جو حضرات تھے یہ بڑی عمر کے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس یہ لڑکوں والی عمر تھی، چھوٹے سے یعنی اتنے زیادہ بڑے نہیں تھے۔ تو جب حضرت عمر نے ان کو بلایا نا، اب دونوں جانبین کو بلایا، تو حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے آپ نے ایک آیت کریمہ پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ، اس آیت کریمہ کی تشریح کیا بنتی ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تشریح بیان کی، اس کی شرح بیان کی۔ جب اس کی شرح بیان کی نا تو اب وہ جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے انگلیاں اپنے منہ میں ڈال لی کہ چھوٹا سا بچہ ہو کر قرآن پاک کے اندر ان کی اتنی معرفت ہے، ان کی اتنی جانکاری ہے، تو وہ حیران ششدر رہ گئی۔ اور جب انہوں نے اس کی وضاحت کمپلیٹ کی نا تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ میری بھی اس آیت کے بارے میں یہی رائے ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو اپنے ساتھ
ساتھ رکھنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اس بچے کو علم کے اندر مہارت ہے اور علم سیکھنے کے اندر اتنی جستجو ہے، اس لیے میں اس بچے کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ چنانچہ جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا نا، تو آپ نے اپنے ایک انصاری بھائی سے کہا جو ان کا ہم عمر تھا، اس کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہمارے جو بزرگ صحابہ کرام ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں گے، ان کے پاس جایا کریں گے اور ان سے جو ہے وہ حدیث کا علم سیکھیں گے۔ تو وہ جو انصاری صحابی تھے نا، انہوں نے کہا کہ یار اتنے بڑے اور اتنے ہمارے پاس جو ہے نا صحابہ کرام موجود ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اتنی ایفرٹ کرنے کی، اپنے گھر کے کام کاج چھوڑنے کی؟ تو جب اتنے بڑے ہیں، جہاں پر بھی اب کسی کوئی مسئلہ بنے گا تو ہم کسی سے بھی پوچھ لیا کریں گے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ سفر اکیلے ہی شروع کر دیا، کیا ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ تو وہ جو انصاری صحابی تھے، انہوں نے تو یہ بات کہہ کر ٹال دیا اور اپنے معاملات میں، اپنے جو ان کے شب و روز کے جو معاملات تھے ان کے اندر وہ مصروف ہو گئے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی جستجو میں انہوں نے پھر کوئی کونا نہیں چھوڑا، پھر انہوں نے کوئی صحابی نہیں چھوڑا کہ ان کو جہاں پر بھی پتہ چلتا تھا کہ فلاں صحابی کے پاس اللہ کے حبیب کی حدیث موجود ہے، جب وہ خود ڈائریکٹ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کے گھر لمبا طویل سفر کر کے پہنچ جایا کرتے تھے اور وہاں سے وہ حدیث حاصل کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ جب میں کسی صحابی کے دروازے پر جاتا، دوپہر کا وقت ہوتا، تو وہ کیلولا کر رہے ہوتے تھے اور میں ادب کی خاطر ان کے دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا، بلکہ میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر ان کے دروازے کے باہر لیٹ جایا کرتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ کب جو ہے یہ صحابی رسول باہر تشریف لائیں گے اور میں ان سے حدیث پاک سنوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ کئی بار ایسے ہوتا تھا کہ شدید گرمی ہوتی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی دیکھیں کتنی شدید پڑ رہی ہے، تو اب ہماری بس سے باہر ہے، تو اب عرب کی گرمی کا اندازہ خود لگائیں کہ کس قدر وہ تیز اور کتنی شدت والی ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وہ اتنی شدت والی ہوتی تھی اور اس کے اندر چلنے والی ہوا ہوتی تھی وہ بھی گرم ہوتی تھی اور وہ وہاں کی جو ریت ہوتی اس کو اڑاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں لیٹا ہوا ہوتا تھا تو وہ گرم لو کے تپیڑے آتے تھے اور اس کے اندر ریت ہوتی تھی، وہاں کی جو مٹی ہوتی تھی وہ اڑ کر میرے جسم پر، میرے چہرے پر، میرے کپڑوں پر پڑ جاتی تھی اور میں ایسے پڑا رہتا تھا اور اس انتظار میں ہوتا تھا کہ کب صحابی رسول اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں گے اور میں ان سے حدیث پاک جو ہے وہ سنوں گا۔ اور جب وہ صحابی گھر سے باہر نکلتے اور دیکھتے کہ نبی پاک کے چچا کے بیٹے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ حضور آپ نے کیوں زحمت کی، آپ ہمیں حکم ارشاد فرما دیتے، ہم خود چل کر آپ کے گھر پر آ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سرکار کے چچا کے بیٹے تھے، وہ چونکہ ایک نسبی تعلق تھا، تو وہ صحابی عرض کرتے کہ حضور آپ نے کیوں زحمت کی، آپ ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کے پاس چل کر آ جاتے۔ تو آپ فرماتے کہ جس مقصد کے لیے میں گھر سے نکلا ہوں اس کے لیے مجھے نکلنا تھا، مجھے آپ کو نہیں بلانا تھا۔ چنانچہ یوں آپ نے جو ہے اپنا سفر جاری رکھا اور پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم کا جو کثیر حصہ عطا فرمایا کہ پھر چہار جانب سے، عرب و عجم سے لوگ آپ کی جانب رجوع کیا کرتے تھے اور بڑی بڑی دور سے لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ پھر جب یہ والا منظر دیکھا نا اس صحابی نے، جس صحابی کو شروع میں حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو علم دین سیکھتے ہیں، تو پھر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عبداللہ تم مجھ سے زیادہ ذہین ہو، تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو، تم واقعی حق پر ہو، تمہارا جو ایک ذہن تھا، تم جو ویژن لے کر چلے تھے، تم بالکل ٹھیک چلے تھے، اور میں اس وقت دنیا داری کے معاملات میں پھنسا ہوا تھا، میں اس وقت غلط تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ بھی کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم اپنے دنیا کے معاملات کو دیکھ لیں، ہم نے بزنس چلانا ہے، ہم نے اپنی ایک چھوٹی سی دکان چلانی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، کتنا ہم اپنا وقت اس پر صرف کرتے ہیں، اپنا ذہن لڑاتے ہیں۔ تو اسی طرح علم سیکھنے کے لیے بھی ہمیں اپنا وقت نکالنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، تب جا کر جو ہے وہ یہ معاملات ہوں گے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز کو سیکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو قرآن کو پہلے سیکھنا ہے۔ اب ان معاملات کو ہم اللہ کی رضا پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی رحمت پر جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بھی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بس ٹھیک ہے ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے جو ہے وہ قبول کر لے گا۔ نہیں، ہر ایک کام کے کرنے کا طریقہ ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، کیا اس کو گاڑی دی جاتی ہے؟ ڈرائیو اس کو نہیں نہ دی جاتی، پہلے آپ کو پتہ جانتے ہیں کہ پہلے اس کو ہم سکھاتے ہیں، پہلے یہ سیکھ لے پھر یہ گاڑی چلائے۔ تو اب جس بندے نے نماز سیکھی نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور بس اس امید پر ہے کہ بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ کا فضل جب شامل ہوگا
तो कबूल हो जाएगी। नहीं मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें हर एक काम, जब दुनिया के मामले में हम हर एक काम को सीखते हैं तो इस तरह दीन के मामले को भी हमें सीखना चाहिए और दीन के इल्म को जो है वो फॉलो भी करना चाहिए। और ज़िंदगी में जितना मुमकिन हो, आप ज़िंदगी के जिस भी हिस्से में गुजर रहे हैं, हर तरह के मौके मौजूद हैं। जिस तरह दुनिया के काम के लिए हर तरह का मौका होता है ना, कि हर तरह का तरीकाकार होता है कि बंदा सीखता है, तो इस तरह इल्म दीन सीखने का भी हर एक जो है वो तरीका मौजूद है। बस हमें अपना वक्त निकालना है, कोशिश करनी है और हमें जो है वो कोशिश करके इल्म दीन सीखना भी चाहिए। जिनके जो हजरात बड़ी उम्र के हो चुके हैं, अपनी औलाद है, तो उनको चाहिए कि अपनी औलादों को सिखाएं, कुरान का इल्म जो है वो सिखाएं, हाफिज कुरान बनाएं, अपनी औलाद को आलिम दीन बनाएं। हजरत अल्लामा मौलाना अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला हकीमुल उम्मत आपका लक़ब है, बहुत बड़े अल्लामा साहब गुजरे हैं। फरमाते, आप अपनी किताब में फरमाते हैं इस्लामी ज़िंदगी के अंदर कि जिस बंदे ने अपने किसी बच्चे को हाफ़िज़े कुरान बनाया, अपने किसी बच्चे को हाफ़िज़े कुरान बनाया, तो कल बरोज़ क़यामत वो 3 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। जिसने अपने बच्चे को हाफ़िज़े कुरान बनाया तो वो कल बरोज़ क़यामत अपनी 3 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। और जिसने अपने किसी बच्चे को आलिम दीन बनाया तो वो 7 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। कितनी? 7 पुश्तों की बख्शिश करवाएगा। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कोशिश करनी चाहिए जिस तरह हम में से हर एक का ज़हन होता है कि मेरा बेटा जो है वो वेल एजुकेटेड बने, यानी वो तालीम याफ्ता बने, तो दुनिया का इल्म सीखने में जिस तरह हमारी जो एक तवज्जो होती है, हमारी ख्वाहिश होती है, तो इस तरह इल्म दीन सिखाने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो चंद एक बातें मैंने आपकी बारगाह में पेश की, अल्लाह ताला हम सब को इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।